سمجھ میں آ جائے گا ہمیں. توجہ ہے سامنے لگا ایک جملے درج کرنے لگا ہوں ذہنی طور پہ حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی. اپنے تمام معاملات، اپنی تمام کی تمام عبادات اور اپنی ذات کو اس کے سامنے ہر وقت پیش کر کے رکھنا کہ وہ میرے سامنے موجود ہے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے. واہ واہ. اپنے آپ کو، اپنے پورے معاملات کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، سونے کو، دفتر میں اگر رشوت لی جا رہی ہے تو بندہ یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے موجود ہوں. جھوٹ بول رہا ہوں تو میں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ میرا اللہ میرے سامنے موجود اور یقیناً موجود ہے. مجلس ہے یا عبادات ہے، ہم بارگاہ خداوندی میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں اور وطن اللہ کی نیت کر کے، اس کے بعد کہ وہ اللہ پروردگار ہمارے سامنے بلند آواز میں حدیث صلوات یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی امام، چاہے مولا امیر المومنین طالب کی ذات ہے یا مولا سجاد علیہ السلام کی ذات ہے، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں وضو بھی کر رہے ہیں یا مصلح عبادت پر آ گئے ہیں تو رنگ تبدیل ہو گیا چہرے میں، جسم کے اندر کپکپی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں موجود رکھا ہے اور ان کے سامنے ذات پروردگار موجود ہے، جس وجہ سے ان کا ہر لمحہ اور ہر سانس بلکہ پورا وجود، پورا کا پورا وجود ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ نماز کے دوران ہی، بلکہ ہر وقت اللہ کے سامنے موجود ہے. اور یہ یعنی اجتہاد آتا ہے اور آپ کے منہ کو چباتا ہے. اور امام زین العابدین بارگاہ خداوندی اللہ کے جو متوجہ ہیں، اور شیطان تھا اجتہاد کی شکل میں آیا، جب ناکام واپس پلٹتا ہے تو حاطب غیبی شیطان نے کیا آواز دینی تھی؟ وہ تو اللہ کی یاد سے اس نے یہ ٹھانی شیطان نے کہ میں ایک لمحے کے لیے زین العابدین کو اللہ کی یاد سے غافل کر دوں. جب ناکام واپس پلٹا تو پھر حاطب غیبی کی صدا آئی. یہ حاطب غیبی کی صدا کیا ہے؟ ارے عام انسان نہیں، بلکہ اس نے صدا لگوائی، اس نے صدا لگائی، اس ذات نے گواہی دی کہ انت زین العابدین. واہ واہ. انت زین العابدین وہ ذات کہہ رہی ہے. یہ انت زین العابدین کہنے والا کون ہے؟ کون ذات ہے؟ یہ جب ہماری سمجھ میں آئے گا تو فکر ہماری متوجہ ہو جائے گی اس ذات. اب جب یہ پورے وجود کے ساتھ انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہم جب متوجہ ہوتے ہیں تو پھر صورتحال، پھر ہمیں اس پوری کائنات ہیچ اور پس نظر آتی ہے. پھر خود اپنے آپ کو بندہ جب دیکھتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کائنات کا پس ترین بندہ ہوں، ذلیل ترین بندہ کائنات میں میں ہوں. اس کے لیے میں مثال عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ باہر نکل جائیں، اسی سامنے نکل جائیں، کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گیٹ کے باہر نکلیں، اسی در و دیوار